السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منیر حسن عرف بخاری صاحب گوپالگنج بہار آپ لوگ سامنے فضائل اہل بیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سماعت فرما کر صحابہ دارین حاضر کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور فرمایا بیٹا حسن مجھے جوہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے، اور بیٹا حسین میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے سامنے ہے، اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ علی اکبر کے حلق پر تیر، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں، اور زینب کے خیمے میں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا، اور سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر کے نانا مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھنا، اور جب مدینہ سے کربلا کو کوچ کرو تو میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھ کے جانا۔ اور پھر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا بیٹی زینب، اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا، اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ کرنا۔ میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر تمہارے دونوں بچے اور محمد بھی قربان ہوں گے، مگر یہ قربانی خوشی سے دینا اور لاشوں کو پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں کو اور بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد سیدہ برگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئی اور عرض کی، اے میرے پروردگار، بحرمت مصطفیٰ علیہ السلام میری تمام خطائیں معاف فرما۔ میرے خالق کے کائنات، میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے آنکھوں سے سوائے علی کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے اے میرے مولا، اگر میرے جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آئے گا۔ اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری التجا ہے کہ میری روح تو آپ خود ہی قبض کرنا۔ چنانچہ ہے جوہرا کی یہ التجا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی، اور خداوند تعالیٰ نے اس پیکر شرم و حیا کی روح مبارک خود قبض فرمائی، اور اس طرح اس شان سے جگر گوشہ رسول 2 رمضان المبارک 11 ہجری کو اس دار فانی سے دارالبقا کی طرف رحلت فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاتون جنت کی وفات ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضرت علی کی زبان پر کلمات صبر و شکر تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر شہزادوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ماں کے جسم عطا سے لپٹ گئے اور پھر گریبانزاری سے کائنات کی ہر چیز کو رلایا، اور بار بار پاؤں سے لپٹتے اور کہتے، اماں جان، تم ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں غسل کون دے گا؟ ہماری زلفیں کون سنوارے گا؟ ہم روئیں گے تو چپ کون کرائے گا؟ ایک طرف سے شہزادوں کی اس گریبانزاری سے مدینہ میں ایک حشر برپا تھا، اور دوسری طرف سیدہ زینب کی آہ و بکا سے مدینہ کی درد دیوار رو رہے تھے۔ وہ بار بار اس صدمہ جا نگاہ سے بے ہوش ہو جاتی، ہوش آتا تو پھر ماں کے پاؤں سے لپٹ جاتی۔ آخر شیر خدا نے شہزادوں اور بیٹی کو سنبھالا، پیار کیا، اولاد بطول کو چپ کرایا، اور پھر اس سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی اور صاحب الاولاق کی لخت جگر کا جنازہ مبارک حضرت اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تیار کیا، اور سیدہ ہی کی وصیت کے مطابق غسل دیا اور کفن پہنایا اور گہوارہ تیار کیا، اور پھر اس نور چشم مصطفیٰ 92 شیر خدا اور مادر سید الشہداء کا جنازہ آدھی رات کے پردے میں اٹھا لیا گیا، اور پھر اس جسد اطہر کو جنت البقیع میں سپرد کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شکریہ بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ تقریر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔